بسم الله الرحمن الرحيم. باب التطبيق في الركوع. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال صلى هؤلاء خلفكم فقال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم رقانا فوزعنا أيدينا على ركبنا فرزرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه فجعلهما بين فخذيه ثم لما صلى قال هكذا فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التطبیق فی الرکوع. رکوع میں تطبیق کرنا. رکوع میں تطبیق کیا ہوتا ہے؟ رکوع میں تطبیق ایک ایسی نئی بات ہے کہ اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی. اور رکوع کے اندر تطبیق وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایسے پکڑ لے اور رکوع جا کے ان دونوں ہاتھوں کو ملا کے لٹکا لے. ایک تو ہوتا ہے نا انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں یعنی دائیں گھٹنے کو پکڑ لے اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیتا ہے رکوع کے اندر. لیکن یہ صورتحال اس سے مختلف ہے اور یہ اس طرح کا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ان دونوں ہاتھوں کو رکوع میں جا کے بیچ میں لٹکا دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بیچ میں کیا کر دے؟ لٹکا دے. اب یہ جو عمل ہے یہ عمل حضرت علقمہ، حضرت اسود اور ان حضرات کے ہاں مسنون ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمل کرنا چاہیے. اور ان حضرات کے پاس جو دلیل ہے وہ حدیث امام جو آپ کے سامنے ہے کہ علی بن شیبہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل عن منصور عن ابراہیم عن علقمة والاسود انہما دخل على عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال اصلى هؤلاء خلفكم فقال نعم. اسی روایت کے اندر آگے ثم طبق بیدیہ فجعلہما بین فخذیہ. ثم طبق بیدیہ فجعلہما بین فخذیہ. ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور دونوں رانوں کے بیچ میں رکھ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ائمہ اربعہ اس کے خلاف ہے. ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ابتدائی اسلام میں اس طرح تھا لیکن بعد میں یہ عمل بالکل ختم ہو گیا. ایسا ختم ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی یہ بات نکل گئی کیا تطبیق بھی کوئی عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا اب تطبیق پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا. اور ائمہ اربعہ کے پاس دلیل حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیثا طویلا قال ثم رکع فوضع کفیہ علی رکبتیہ. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے لمبی نماز پڑھی پھر اس کے بعد کیا کیا اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا. اصابعہ علی ساقیہ. اپنی انگلیوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ دی نبی علیہ السلام نے. تو اب آپ کی تطبیق والا جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا. دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے کے اوپر اور بائیں ہاتھ یعنی بائیں ہتھیلی کون سی؟ بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے کے اوپر رکھی جائے گی. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، تشہد میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے سجدے کے اندر تشہد کے اندر دیکھا کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ دائیں طرف بائیں ہاتھ بائیں طرف ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ دائیں پاؤں کے اوپر اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں کے اوپر یعنی بائیں ران کے اوپر. پڑا ہوتا ہے نہیں پڑا ہوتا؟ جی. اسی طریقے سے
کہتے ہیں کہ رکوع کے اندر بھی وہی عمل دہرایا جائے گا کہ دائیں ہتھیلی کو دائیں گھٹنے کے اوپر اور بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے کے اوپر رکھی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بس کا